السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ پاکستان میں سیاست اور معیشت براہ راست جڑ گئے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ پاکستان کے معاشی منظرنامے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اسی سیاسی گرما گرمی کے ماحول میں وزیراعظم پاکستان نے اپنا پہلا غیر ملکی دورہ جو ہے وہ کیا۔ وہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں اور جلد دورہ مکمل کر کے پاکستان واپس پہنچ جائیں گے۔ ان کی سعودی ولی عہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ الصفا پیلس میں ہونے والی اس ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے آپسی تعلقات کو سراہا گیا ہے، لیکن جو انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے، جس کے حوالے سے ہر شخص کو انتظار تھا کہ اس معاملے پر کیا خبر آئے گی، سعودی عرب کتنی جلدی اور کتنی زیادہ سرمایہ کاری پاکستان میں کر سکتا ہے۔ حکومت سرتوڑ کوشش کر رہی ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری لائی جائے، اور اس اعلامیہ کے مطابق اب تقریباً $5 ارب کی سرمایہ کاری کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کو جلد مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کوئی ٹینجیبل جو ہے وہ اعلانات یا معاہدے، کیونکہ یہ ایک بائیلیٹرل وزٹ نہیں تھا، اس کے اوپر دستخط نہیں کیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی داخلی سیاست اور سیاست میں ہونے والی مختلف ڈیولپمنٹس وہ انویسٹمنٹ کی راہ میں آڑے آ سکتی ہیں؟ اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان الیکشنز میں حصہ نہیں لے گی، اور اس میں سوال یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز اس بنیاد پر نہیں ہو سکتے کہ وہاں پر مخصوص نشستوں پر خواتین امیدوار جو ہیں وہ ابھی تک حلف نہیں لے پائیں، مخصوص نشستیں سیٹل نہیں ہوئیں، تو پھر جو ہے وہ سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب سینٹ کے اراکین اور ہاؤس مکمل ہوئے بغیر کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے، ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ سینٹ سیکریٹریٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کیا ہے ان انتخابات کو ملتوی کروانے کے لیے۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے اور عدالتی منظرنامے سے جڑی ایک اور بہت اہم خبر آج سامنے آئی، جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سابق سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت جو ہے وہ درج کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی ریاست کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے دیگر ججز کو ساتھ ملا کر ریاستی مفادات جو ہے اس کو زد پہنچانے کی کوشش کی، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیا واقعی محسن اختر کیانی صاحب ایسا کچھ کر رہے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط لکھے گئے تھے۔ اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی کہ لکھنے والے جو خاتون کے نام سے 3 مختلف خواتین کے نام سے خطوط لکھنے والا شخص جو ہے وہ ایک ہی شخص ہے، جس نے وہ مشکوک زہریلا پاؤڈر جو ہے مواد وہ اس میں خرید کر ڈالا۔ اب اس شخص کی تلاش جاری ہے، اس حوالے سے بھی پیش رفت سامنے آئی، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت سرتوڑ جب کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو معاشی میدان میں کامیابیاں ملیں، پاکستان جو ہے وہ IMF کے ساتھ ایک طویل المدتی قرض پروگرام اس تک پہنچ جائے، اور پاکستان کو مختلف دوست ممالک سے انویسٹمنٹس ملیں۔ ایسے وقت میں وزیراعظم آفس کی طرف سے اور وزارت خزانہ کی طرف سے فیصلہ یہ کیا گیا کہ وزیراعظم سیکریٹریٹ کے ملازمین کو 4 سے 5 اضافی تنخواہیں بطور بونس جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ ایک انعام پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ کیا اس قسم کے اقدامات پاکستان کی IMF کے ساتھ ایک طویل المدتی پروگرام میں خلل ڈال سکتے ہیں، جب 23% شرح سود کے اوپر یہ پیسہ جو ہے وہ بینکوں سے لے کر دیا جائے گا بطور اضافی تنخواہیں؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، تجزیہ نگار، معیشت کے معاملات کو شہباز رانا صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب رانا احسان افضل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے۔ آغاز کیونکہ یہ معیشت کے حوالے سے میں نے کیا، تو میں پہلے شہباز رانا صاحب کے پاس جاؤں گا۔ رانا صاحب ذرا سمجھائیے گا کہ سعودی عرب کا جو دورہ ہے اس کے حوالے سے سب کو معلوم ہے کہ یہ نظریں لگی ہوئی تھیں ہر شخص کی پاکستان میں کہ جب وزیراعظم پاکستان اپنا پہلا بیرونی دورہ کریں گے تو جو $100 ارب کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ 5 سال میں SIFC کے پلیٹ فارم کے تھرو انویسٹمنٹ لائی جائے، تو ابھی تک جو خبر سامنے آئی ہے، اعلامیہ سامنے آیا، اس میں $5 ارب کے پہلے فیز کا تذکرہ ہے اور اس کو بھی جلد مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ ہے۔
تو ایگزیکٹلی یہی تھا جس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہی سامنے آئے گا آؤٹ کم، یا ہم امید کچھ اور لے کر گئے تھے اور شاید وہ امید پوری نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بجائے کہ کوئی نئی اناؤنسمنٹس ہوتی، بہت سارے ایم او یوز آلریڈی سائنڈ ہیں، بہت سارے رانا احسان افضل صاحب، میرا سوال شہباز رانا صاحب کی طرف ڈائریکٹڈ تھا. I'm sorry، میرے پاس آج جو ہے وہ پروگرام میں ایک ہی علاقے سے دو شخصیات موجود ہیں، دونوں کا جو ہے نام وہ رانا کے ساتھ شروع ہوتا ہے. سوال جو ہے وہ شہباز رانا سے ہے. رانا صاحب. صاحب، رانا احسان افضل کو جواب دینے تھے پہلے. ایک تو ہمارے سینئر بھی ہیں، آپ ایگزیکٹو کا حصہ بھی ہیں، تو پروٹوکول میں ان سے جواب لے لیں پہلے، بعد میں جواب. چلے شہباز رانا صاحب نے بھی جو ہے وہ گیند آپ کے کورٹ میں پھینک دی ہے. تو احسان افضل صاحب، یہی تھا ایکسپیکٹڈ کہ ہم پہلے دورے میں یعنی کہ پورا جو بیانات بھی تھے، جو کیمپین کے دوران وعدے تھے، جو مختلف پریس کانفرنسز تھیں، اس میں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، چین، یہ وہ ممالک ہیں جن کو اپروچ کیا جائے گا اور یہاں سے ایک بھاری بھرکم انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی. کار سرکار تبھی چل سکتا ہے جب کار معیشت چلے گا. تو اس کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگریس انف ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک پرانا ٹریڈیشن برقرار رکھتے ہوئے پہلا جو وزٹ ہے وہ اپنے سعودی بھائی، اپنے دوست ممالک کی طرف ہی ہوا اور ادھر کے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی. دیکھیں، بہت سارا انٹرسٹ آلریڈی سعودیز جو ہیں وہ شو کر چکے ہیں، بہت سارے ایم او یو سائن ہو چکے ہیں، اس پہ بہت سارا کام پاکستان کی سائیڈ نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک سٹارٹ ہے، اور ان کا انٹرسٹ ریفائنری میں بھی ہے، گوادر کے اندر ان کا انٹرسٹ ریکوٹیک میں بھی ہے، سولرائزیشن میں بھی ہے، اور جو سعودی فنڈ ہے اس نے بہت سارے شعبوں کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم پریکٹیکل فارم میں انویسٹمنٹ کی صورت میں پاکستان میں آتے ہوئے نظر آئے گا، بجائے کہ نئے اعلانات ہوتے. پہلے ہی پرانے بہت سارے اعلانات آلریڈی ہو چکے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن پہ یہ حکومت کام کر رہی ہے، آلریڈی کام کر رہی ہے، اور ہم پر امید ہیں کہ ان کے اوپر جلد کام ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری چل رہی ہیں. انہوں نے ہمارے ریزروز میں جو ہے ڈپازٹس رکھوائے ہوئے ہیں، ان کے رول اوور ہیں، باقی اور دیگر معاملات ہیں. سب سے بڑا ڈائسپورا پاکستانی جو ہے اوورسیز سعودی عربیہ میں کام کرتا ہے. تو سعودی عربیہ کے ساتھ بائی لیٹرل ٹائز بڑے ہمارے تگڑے ہیں، اور ان کو ری افرم کرنا، اور یہ سٹارٹ ہی پرائم منسٹر کے پہلے دورے کا سعودی عربیہ کی طرف جانا، یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے کیسے تعلقات ہیں. ہمارے تعلقات تو تگڑے ہیں، لیکن آپ نے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی بات کی جس کو چیئر کرتے ہیں محمد بن سلمان، جو بیسکلی جو سعودی سوورن انویسٹمنٹ فنڈ ہے، اس کے حوالے سے خبریں تو گزشتہ 48 گھنٹوں میں آپ نے فالو کی ہوں گی. جو نیوم شہر ہے اس کے حوالے سے، اور جو ویژن 2030 ہے اس کے حوالے سے بھی وہ اس وقت ان کے یہاں ایک ریسٹرینٹ موجود ہے اس کے لیے فنڈنگ فراہم کرنے کے حوالے سے، کیونکہ آرامکو جو ہے اس کے پروفٹس میں بڑا میسو قسم کا تقریباً 25% کا ڈپ آیا سال 2023 میں. سال 2022 ان کا بڑا ایک بہترین سال تھا، اور سعودی عرب خود فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سیکھ کر رہا ہے. $100 ارب کا ٹارگٹ محمد بن سلمان نے رکھا تھا، جو $81 ارب سے مس کیا گیا ہے. وہ خود صرف $19 ارب کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے پائے ہیں. تو کیا پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کے جو تعلقات کی نوعیت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کنونس کر پائیں گے محمد بن سلمان کو، کیونکہ سارے ڈیسیجنز انہوں نے ہی لینے ہیں، کہ وہ پاکستان میں باوجود اس کے کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی موجود ہے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں؟ دیکھیں، یہ انٹرسٹ تو وہ شو کر چکے ہیں نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجائے کہ وہ نئے اعلانات ہوتے، پہلے ہی ان کے بہت سارے انٹرسٹ آلریڈی ہمارے پاس آ چکے ہیں. ان کے اوپر ایم او یوز بھی سائن ہو چکے ہیں. بہت سارا کام ہماری سائٹ پہ ہونا ہے. میں نے آپ کو ریکوڈک کا ذکر کیا، اس کے علاوہ ایک ریفائنری کا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر بات چیت ابھی چل رہی ہے. وہ دیکھیں آگے کس طرح بڑھتا ہے. پھر ایگریکلچر کے اندر انہوں نے ان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ یہاں اپنی فوڈ سیکیورٹی کو پاکستان کے اندر ایگریکلچر کر کے وہ فوڈ پروڈکٹس کو امپورٹ کریں اپنے ملک کے اندر، پاکستان سے ایکسپورٹ کریں. تو بہت سارے آلریڈی انٹرسٹ ان کے ہیں جن کے اوپر کام جاری ہے.
صحیح رانا صاحب، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں آن دا پولیٹیکل اسپیکٹس اینڈ بیفور آئی گو آن ٹو شہباز رانا. اب میں ذرا پہلے ہمایوں محمد صاحب، وزیر اعظم پاکستان کا دورہ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا، وہ جلد جو ہے وہ واپس پاکستان پہنچ جائیں گے. اعلامیہ بھی سامنے آ گیا، $5 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو جلد مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور سیاسی استحکام کی بات کریں تو اس وقت پریکٹیکلی جو مین اپوزیشن پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اس دورے کو، اور $100 ارب کا ہم نے 5 سال کا ٹارگٹ رکھا ہے، کیا SIFC کے پلیٹ فارم سے ہم انویسٹمنٹ پاکستان لائیں گے؟ اس کی بگننگ، آغاز، آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر آپ کی ٹینکی کے اندر لیکیج ہو رہا ہو تو آپ اس کے اندر جتنے مرضی ٹینکر بلوا کے ڈال دیں گے، آپ کی ٹینکی خالی ہوتی رہے گی. صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے جو لیکیجز ہیں ان کو ہم نے سٹاپ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے یہاں پہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ کیسے لانی ہے. بغیر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے آپ کی اکنامک سٹیبلٹی کبھی نہیں آ سکتی. اور جو مجھے معلوم ہے پاکستان ہیٹی سے بھی نیچے چلا گیا ہے رینکنگ میں. پاکستان کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ اور سطح غربت سے نیچے گر گئے. یہ یاد رہے کہ یہ جو پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ PDM کی جو گورنمنٹ آئی تھی آج سے کوئی 2 سال پہلے، یہ آئی تھی کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. اس وقت یاد رکھیے اس وقت 6.1 پہ تھی، اور اس پہ جتنے بھی آپ کے ایکسپورٹس ہیں، ریمیٹنسز ہیں، ایگریکلچر ہے، جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل ہے، وہ سب ریکارڈ ہائیز پہ تھے. اچھا، ان لوگوں کے آنے کے بعد آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا ایک سنہرا دور آتا ہے. ان کے آنے کے بعد ایک کالا دور آ گیا. اس کالے دور میں منفی میں چلے گئے. پاکستان کی ہسٹری میں 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہت سخت کرائسس میں ہے. میرے خیال میں 98 میں تھے، 2008 میں تھا، اور ایک ابھی آ رہا ہے جو ان سب سے زیادہ بڑا زلزلہ یا اس سے زیادہ بڑی ایک قسم کی بحران میں آ گئے ہیں. اب یہ کہہ رہے کہ ہم لوگ پیسے لے کر آئیں گے، ضرور لے کر آئیں، 100 بسم اللہ لے کر آئیں، اچھی بات ہے. لیکن جب تک آپ کی یہاں سٹیبلٹی نہیں ہوگی، پہلے تو وہ لوگ خود بھی نہیں آئیں گے. وہ لوگ کبھی اس لحاظ سے نہیں کریں گے. دیکھیں، میں اگر انویسٹر ہوں، میں اس جگہ پہ انویسٹ کروں گا جہاں پہ مجھے پتا ہے سٹیبلٹی ہوگی. جب اتنی بڑی انسٹیبلٹی ہے، جب لوگ کہہ رہے ہیں اتنے زیادہ، اور ان کو بھی پتا ہے، اور ان سارے انٹرنیشنل جتنے بھی انٹرنیشنل وہ کیا کہہ سکتے ہیں آبزرورز تھے، جتنے بھی نیشنل آبزرورز تھے، جتنے بھی لوکل آبزرورز تھے، ان سب نے کہا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ بڑی دھاندلی پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کبھی نہیں ہوئی. مطلب یہ اخیر ہو گئی ہے. اس سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل ہی یہ ڈیموکریسی ختم کر کے آپ آٹوکریسی لے آئے یا آپ ڈکٹیٹرشپ لے آئے. وہ اس سے بڑی ہو سکتی ہے. یا پھر اس سے بڑی ایک چیز ہو سکتی ہے جو 1981 میں ہوا تھا کہ آپ 1984 میں کہ نان پولیٹیکل بیسس پہ آپ الیکشن کرا لیں، اور ہر وہ بندہ جو کہ پیسوں والا ہو یا جو کہ رشوت جو جان پہچان والا ہو اس کو لے آئے پالیٹکس میں. یہ تو کام ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی. تو ڈیموکریسی جب تک نہیں ہوگی پاکستان کبھی سٹیبل نہیں ہوگا. صحیح. I'll come back to you political aspects. کیا پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر عید کے بعد پلان کر رہی ہے؟ اور آپ لوگوں نے آج یو آر ون آف دا سگنیٹریز، اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ نے رجوع کیا ہے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے. شہباز رانا صاحب، آپ کے ذہن میں بینچ مارک یہی تھا جو آج اعلامیے میں سامنے آیا ہے کہ $5 ارب مالیت کے سعودی سرمایہ کاری پیکج کا پہلا مرحلہ جلد مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا، یا آپ کا بینچ مارک یہ تھا کہ آپ اس دورے کو یا حکومت کی جو اوپننگ ہے
اس کو آپ کامیاب سمجھتے؟ اگر $5 ارب آ ہی جاتا، $10 ارب جو ہے اس کے حوالے سے پریکٹیکل فیز کا آغاز ہو جاتا بجائے عزم کے اعادے کے، ریکوڈک کے حوالے سے، پی پی ایل کے حوالے سے، پاکستان کے آئل اینڈ گیس سیکٹر کے حوالے سے، آئل ریفائنری کے حوالے سے باتیں تو بہت چل رہی تھیں. تو ہاؤ ڈو یو اسیس یا ہاؤ ڈو یو گیج، کیسا رہا یہ دورہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے صاحب، یہ جو پہلا دورہ تھا اور جس ماحول میں یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ مجھے ایز سچ کوئی بزنس جو سیشن ہے وہ نہیں لگ رہا تھا. ایک اوپننگ میٹنگ تھی پرائم منسٹر کی، ایک کرٹسی ہوتی ہے آپ کی فارن پالیسی کی کہ یہ پریورٹی ہے کہ آپ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں اس کو ٹاپ موسٹ پریورٹی پہ رکھتے ہیں، جو بھی رانا احسان بھی بتا رہے تھے. تو اسی کانٹیکس کے اندر یہ ایک دورہ تھا. باقی ان کی جو ون ٹو ون ملاقات بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر کی اور محمد بن سلمان کی، اور اس کے علاوہ جو گروپ میٹنگ بھی ہوئی ہے. اور مطلب وہ گیدرنگ ایسی نہیں تھی جہاں پہ میرے خیال میں آپ اس قسم کی گفتگو کر سکتے تھے کہ بہت بڑے کو فائنینشیل پیکیج کی. 2-3 چیزیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو پہلے سعودیز جو ہیں انہوں نے کوئی $5 ارب کا کیش ڈپازٹ پاکستان کو دیا ہوا ہے، جس میں تقریباً $2 ارب کا جو رول اوور ہے وہ ہمیں جولائی میں چاہیے، اور $3 ارب کا ہر سال دسمبر میں ہوتا ہے. تو وہ جو جولائی والا رول اوور ہے اس کی تو بات ہو سکتی ہے کہ جی آپ اس کو آگے ایکسٹینڈ کر دیں، ہم واپس نہیں کر سکتے. نیا جو کوئی کیش ڈپازٹ ہے وہ فائنانس منسٹر خود کہہ چکے ہیں جب ان کی ہمارے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ the era of taking cash deposits is over. تو وہ اس سائڈ پہ تو بات ہوتی نظر نہیں آ رہی. جہاں تک ان کی سرمایہ کاری کی جو ایک پرپوزل ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا اپریل 2022 میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو یہ متحدہ عرب امارات گئے، سعودی عربیہ گئے، تو یہ تب سے چیزیں چل رہی ہیں. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے جو ریکوڈیک کی جو کچھ اس کا جو شیئر تھا 10% اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی جو ان کی اوریجنل ڈیڈ لائن تھی وہ دسمبر 2023 تھی، پھر ریوائز ڈیڈ لائن مارچ 2024 تھی. ابھی آپ کو رانا احسان صاحب اس چیز کو بہتر بتا سکتے ہیں. اب تو اس پروجیکٹ کی جو فیزیبلٹی ہے وہی کمپلیٹ جا کے ہونی ہے کوئی دسمبر 2024 میں. اور ایک انڈیپینڈنٹ ایک ایویلویشن تو آئی ہوئی ہے اس کی، یا وہ ان پروسیس ہے. اس کی ایویلویشن میں ہماری جو آسکنگ پرائس ہے اور ان کی جو پرائس ہے اس میں کافی فرق ہے. تو اس حد تک احسان صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ بجائے نئے کچھ آپ چیزیں ایکسپیکٹ کریں اور آپ جو پہلی چیزیں وہی میٹیریلائز کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. کل کے اخبارات میں بھی شاید آپ دیکھیں گے یہ شاید لیڈ لگ جائے یا سپر لیڈ لگ جائے کہ $5 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. ایکچولی ابھی اس میں ان چیزوں میں ٹائم ہے. تو یور کویسچن کہ کیا میری ایکسپیکٹیشن کس سے زیادہ ہے کم ہے، اتنا ہی ہے. میرے اس وزٹ سے میری کو بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن ان ٹرمز آف فائنینشیل ہیلپ ٹو پاکستان نہیں تھی. نہیں، لیکن ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، آپ ہی کی خبریں جو ہیں ان کو میں کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ 26 سے غالباً $30 ارب بائی نومبر ہمیں چاہیے، اور اس میں ابھی ایک شارٹ فال بھی موجود ہے. ہم نے آئی ایم ایف کے لانگ ٹرم پروگرام کی طرف بھی جانا ہے، ہم انویسٹمنٹ کی مد میں بھی پیسے جو ہیں وہ سیکھ کر رہے ہیں، ہم ریمیٹنسز بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. شاید ہمارا یہ بھی فوکس ہو کہ سم ہاؤ اپنی ایکسپورٹس جو ہیں ان کو بڑھا دیا جائے. تو اس میں ون آف دا میجر آسپیکٹس جو ہے وہ یہ تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ آبویسلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں آئی. ہمارا یہ شارٹ فال، یہ گیپ، یہ برج کیسے ہوگا؟ حکومت کس طرف دیکھ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جہاں تک یہ فائنینسنگ گیپ کی بات ہے، نومبر کی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو گیپ ہوتا ہے اور جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یہ پورے مالی سال کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر اس کو اسیس کرتے ہیں کہ پہلے ہاف میں کتنا چاہیے اور دوسرے ہاف میں آپ کو کتنا چاہیے. اس مالی سال میں تو ان کو ایسا پرابلم نہیں ہوگا یہ جو جون تک ختم ہو رہا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام تھا، بائی اینڈ لارج معاملہ چلتے رہے، ریزروز آپ کے لو بھی تھے لیکن آپ ڈیفالٹ والی صورتحال میں نہیں ہے. اگلا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ مئی میں نیگوشیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. کچھ ابتدائی بات چیت شاید اگلے ہفتے ہو جائے جب فائنانس منسٹر وہاں پہ جائیں گے، اس کے بعد مشن آئے گا اور ساری ڈیٹیلز ڈسکشن سٹارٹ ہو جائیں گی. تو اس پروگرام کی جو آپ کی ٹوٹل ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ 25 سے 30 ارب ڈالر کے درمیان ہوں گی، جس میں اگین 12 سے 14 ارب ڈالر کے تو رول اوورز ہی ہوتے ہیں پرانے قرضوں کے. باقی کچھ آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ برج کرنا ہوتا ہے، کوئی 8 سے 10 ارب ڈالر آپ کو چاہیے ہوتا ہے، وہ جو آپ نے قرضہ واپس کرنا ہی کرنا ہے. تو جب نیا پروگرام سائن ہوگا اس کے دوران یہ ریکوائرمنٹس بھی ایکچولی اسیس ہوئیں گی، اور جو گیپ ہوگا اس کو فلفل کرنے کی بھی بات ہوگی. اس سٹیج کے اوپر میرا نہیں خیال
اگر رانا صاحب صحیح. جو لانگ ٹرم پروگرام کی آپ بات کر رہے ہیں شہباز، مجھے بتائیں یہ جو لانگ ٹرم پروگرام کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اضافی تنخواہوں والی، اس قسم کی خبروں کی موجودگی میں ہمیں کیا مشکل آ سکتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں؟ وہ ہمیں اخراجات کم کرنے کا اور جو پلان آف ایکشن وہ بتا رہے ہیں، کیا یہ اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ دیکھیے آئی ایم ایف تو بہت بات کی بات ہے نا. یہ جو حکومت نے اپنی عوام کے ساتھ کر دیا ہے، میرا خیال پہلے تو اس کے اوپر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا، کہ یہ کیسی وزیر اعظم صاحب کی کفایت شعاری کی جو ہے یہ ایک مہم ہے، یہ کیسا ان کا ایک اپنا جو بجٹ ٹائٹ کرنا، اپنا بیلٹ کو ٹائٹ کرنا، یہ کیسا فیصلہ ہے ان کا. اور یہ کیسے فائنانس منسٹر آئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے جنہوں نے وہ کام کرنا تھا جو ماضی سے مختلف تھا. پہلے تو یہ ہمیں جواب دلو، اور کس منہ سے ہمیں وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں مشکل فیصلے لینے، اور ایک دفعہ پھر آپ کو سخت جو آزمائش ہے اس سے گزرنا پڑے گا. اس ایک فیصلے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب کی مورل اتھارٹی ٹو آسک پیپل ٹو سیکریفائز وہ زیرو ہو گئی ہے. عیسیٰ فرینکلی مجھے جتنی ڈس اپوائنٹمنٹ اس فیصلے سے ہوئی ہے اس حکومت کے پہلے مہینے میں، صحیح. مجھے اس پہ جواب ران صاحب، مجھے اس پہ جواب لینے دیں. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اب رانا احسان افضل صاحب، یہ شہباز رانا صاحب کچھ فرما رہے ہیں، آپ بتائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی زیرو ہو گئی ہے کریڈیبلٹی. یہ آپ کس طریقے کے فیصلے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ. دیکھیں بات یہ ہے، یہ کس وجہ سے کیا گیا، بہرحال یہ اس کے اندر میرے خیال سے یہ پچھلے جو کیئر ٹیکر کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے اپروو کی تھی، آپ نے اس میں اضافہ کر دیا ہے. لیکن میرے پاس ایگزیکٹ اس کی وجوہات نہیں ہے کہ کس وجہ سے یہ جو غالباً انہوں نے 1 سے 16 گریڈ تک کے ملازمین کی 3 تنخواہیں، اضافی تنخواہیں اپروو کی تھیں. آپ نے 17 سے 21 گریڈ تک کی 4 تنخواہیں اور جو پہلے والی ہیں ان کو بھی اپروول دے دیا، اس میں بھی ایک اضافی تنخواہ کر دی. کل جو بونس ہے یا جو انعام پروگرام ہے وہ 5 اضافی تنخواہوں پہ چلا گیا. دیکھیں اس کی ایگزیکٹ وجوہات کیا ہیں، اور یہ میرے خیال سے ٹریڈیشنلی اس طرح چلتا آ رہا ہے کہ جو پی ایم آفس میں ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے آنریریم دیے جاتے ہیں، تو شاید اس ٹریڈیشن کو برقرار رکھا گیا ہے. اور اچھا یہ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں کہ یہ اعزازیہ دینا یا اس طریقے سے پیسے دینا کیا یہ روایت ہے؟ ہمایوں مومن صاحب، جس وقت آپ کی پارٹی برسر اقتدار آئی تھی، خان صاحب اقتدار میں آئے تھے، اس وقت بھی ایک کفایت شعاری مہم جو ہے وہ شروع کی گئی تھی. وزیر اعظم آفس کے اخراجات کٹ کرنے کے لیے یہ کیا جائے گا، پھر وہ کچھ اشیاء جو ہیں ان کی فروخت کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. یہ آپ واٹس یور ٹیک آن دس ڈیولپمنٹ، جس طرح شہباز رانا کہہ رہے ہیں، اور اس کو غالباً مجھے تو لگ رہا ہے کہ صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پا رہے، اس پہ جواب نہیں دے پا رہے احسان افضل صاحب. سر جی، احسان افضل صاحب اچھے آدمی ہیں، آپ ان کو کیوں مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، اس کا جواب بنتا ہی نہیں ہے. اس کا سمپل ایک جواب ہوتا تھا کہ آئی ایم سوری، یہ چیز واقعی نہیں ہونی چاہیے، بات ختم. تو واہ بھی ہو جاتی، سب ہو جاتی. دیکھیں بات اس طرح ہے کہ کفایت شعاری کا مطلب ہے آپ نے اپنی جو ایکسپنسز ہیں ان کو کٹ کرنا ہے. صحیح. آپ اگر دیکھیں تو جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم کے اندر جو سینیٹرز کی ٹرپس تھے، جو پارلیمانی ٹرپس تھے، وہ سارے کم ہوئے. آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان جب ٹریول کرتا تھا وہ کسی 5 سٹار 6 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا تھا، وہ پاکستان کے ایمبیسی میں بھی رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ان کو آپس میں ایک قسم کا جب آپس میں ملایا ہے بٹوین عمران خان کاسٹ while he was prime minister and any other prime minister while they were prime minister، اس میں ایک significant difference ہے. لیکن شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ میں اپنی جیب سے اخراجات ادا کرتا ہوں، اور اس مرتبہ تو وہ گئے بھی کمرشل فلائٹ میں. دیکھیں جی، اس دفعہ گئے ہیں، آپ ان کے پہلے قرض دیکھیں، اور یہ 30 بندوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں، سب چیزوں کو لا کر گئے. اتنے بندے لے جانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ 30-40 لوگوں کو لے کر جانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ وہ ان کو کہہ رہے کہ بھائی وہ اپنے ٹکٹ لے رہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنے ٹکٹ لے رہے نہیں لے رہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں، ایسا کیا کمال کر رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ بیوروکریسی کہ آپ ان کو 5 اضافی ٹوٹل ملا کے 6-7 مہینوں کی 3 اور باقی کے ابھی آتے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا، اور اس میں 2
मतलब इन्होंने क्या कमाल किए कि जो बाकी ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया, इन्होंने क्या कमाल किए जो बाकी स्कूल टीचर्स ने या डॉक्टर्स ने नहीं किया, इन्होंने क्या कमाल किया जो किसी और ने नहीं किया। भाई अगर आपने देना ही है, इजाफी देना है, तो आप उन लोगों को दे जिनके घरों में शहादतें हुई हैं। अगर आपने ये सारी चीजें देनी है तो उन लोगों को दे कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं, इन लोगों को मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए। लेकिन ये तरीका नहीं है कि ट्रेडिशन में तो इन लोगों ने जो ट्रेडिशन छोड़ी है पिछले 20-25 साल में, सारी गलत ट्रेडिशन छोड़ी हैं। अब आप उन गलत ट्रेडिशन को करने शुरू करें। इन्हीं चीजों के ही तो खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई थी, इन्हीं गलत ट्रेडिशन के खिलाफ ही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना स्पेस बनाया था। यही वो गलत ट्रेडिशन थे जिसने लोगों को गलत आदतें डाल दिए, उनको खाने पीने की और इस किस्म की चीजों की आदतें डाल दी हैं। यही वो ट्रेडिशंस हैं जिससे पाकिस्तान को हटना चाहिए। देखिए वर्ल्ड बैंक वाले क्या करते हैं, वो बेसिकली एक बैंक है, वो आपको कहते हैं यार मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूं लेकिन तुम अपनी इनकम बढ़ाओ, तुम्हारी इनकम 2 रुपए, तुम उस 2 रुपए से बढ़ा के कम से कम 4 रुपए करो, और जो तुम्हारे एक्सपेंसेस है जो 8 रुपए है उनको कम करके 2 रुपए करो, ताकि तुम्हारे एक्सपेंसेस और तुम्हारी जो इनकम है वो आपस में करीब आ जाए। ये चीजें जब आप नहीं करोगे तो फिर हमायूं मोहम्मद साहब मेरे साथ रहिए, मुझे ब्रेक है। शहबाज राना साहब, राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, अदालती मंजरनामे पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हवाले से आज फिर खबर आई कि तश्कील 9 कर दी गई है। ये जो आफ्टर थाट्स हैं या सेकंड थाट्स हैं, ये क्यों हुकूमत को बार बार आ रही हैं? मुख्तलिफ कमेटियों में रद्दोबदल और पैटर्न्स जो हैं वो किस किस्म के डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।